آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ ہمارے مسائل پروگرام میں ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ تک ان مسائل کو پیش کریں جس کا جواب آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہمیشہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ دوستو، آج ان مسائل کو لے کر ہم آپ کے روبرو پیش ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایموا کے قومی صدر، سماجی جہدکار اور صحافت کا ایک بڑا نام جناب شمشاد قادری صاحب۔ قادری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قادری صاحب، اب دیکھیے، ریاست تلنگانہ کا نقشہ ایک سر بدل چکا ہے۔ بالکل۔ BRS حکومت نے شکست حاصل کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو موقع فراہم کیا ہے اور کانگریس پارٹی نے شاندار فتح حاصل کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کانگریس پارٹی قومی جماعت ہے اور اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تاہم اب دیکھیے قادری صاحب، ایک طرف کانگریس پارٹی نے ریاست کی باغ ڈور سنبھالی ہے تو 3 دن کے اندر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 2 ضمانتوں پر دستخط کر دی اور ساتھ ہی یہ ثابت کر دیا کہ حکومت عوام کے ساتھ، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ تو بات یہاں یہ ہے خالد صاحب، خود کل میں نے بس کا سفر کیا تو یہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جو خواتین بس کا سفر کرنے سے گریز کرتی تھیں، وہ خواتین بھی اب بس سے سفر کر رہی ہیں۔ اپنی کاروں کو گھروں میں بند کرنے کے بعد اب شاپنگ کے لیے RTC بس کا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ اب یہ بات تو صحیح ہے کہ روزانہ 7 کروڑ کا نقصان RTC کو ہو رہا ہے، لیکن حکومت نے اس کی پرواہ کیے بغیر خواتین کو مفت سفر کی سہولت بخشی ہے۔ تو اب یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا اور کیسے جائے گا، آپ ذرا ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو بہت بہت شکریہ وزیر صاحب۔ میں ہمیشہ سے پیغام ٹی وی کے ساتھ میرے جڑنے کی اصل اہم وجہ یہ تھی کہ پیغام ٹی وی نے ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھا کہ عوام کی کس طریقے سے بھلائی کی جائے اور عوام تک کس طریقے سے حکومت کے جو اعلانات ہوتے ہیں، جو حکومت کے جو فوائد ہوتے ہیں عوام کو جو پہنچتے ہیں، ان کو عوام تک پہنچانے کا جو بیڑا پیغام ٹی وی نے اٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین اور قابل تعریف یہ جو ہے آپ کا اقدام ہے۔ کیونکہ واجد صاحب، آج کل کے اس پورے آشوب ماحول میں جس طریقے سے لوگ نئے طریقے سے پریشان زندگی گزار رہے ہیں، ایسے وقت میں اگر کوئی آ کر یہ بتاتا ہے کہ آپ کو آج سے بس کا سفر آسان ہو گیا، آج سے آپ کو گیس 500 روپے میں ملے گی، آج سے آپ کو، تو ان سب چیزوں کا جو بیڑا آپ نے پیغام ٹی وی نے اٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وقت کی سب سے اہم ضرورت بھی تھی اور آنے والے دنوں میں بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی واجد صاحب۔ بے شک۔ اور آپ کا جو سوال ہے کہ یہ جو کانگریس گورنمنٹ آئی اور BRS نے جو شکست کھائی، تو اب اس بات کا جو عوام کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پچھلے 9.5 سال میں جس مونوپلی سے، جس جو ہے شاہانہ انداز میں مسٹر KCR نے حکومت کرتے ہوئے عوام سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہ کرتے ہوئے جس طریقے سے عوام کو بھلایا پھسلایا، جس طریقے سے عوام کو نقصان ہوا، خصوصی طور پر اقلیت نے اس میں بہت زیادہ متاثر ہوئی واجد صاحب۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑے بڑے وعدے تو کیے تھے، مگر اب دیکھیے جو انہوں نے جو وعدے کیے تھے، جو ہے تلنگانہ حکومت جو سب سے امیر ترین جو ہے ریاست تھی، اس کو خر میں مخلوص کر دیا جی، اور مخلوص کیا، ٹھیک ہے، اگر عوام کی فلاح و بہبود کے اگر انہوں نے مخلوص کیا ہوتا تو اس میں ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا، مگر وہ صرف اپنی فیملی کے واسطے ہے، اپنے جو اہل حال کے واسطے انہوں نے جو کام کیا ہے، یہ سب سے بڑا قابل مذمت کام تھا اور ان کی مذمت بھی ہونی چاہیے واجد صاحب۔ اب جب بری طریقے سے شکست کھانے کے بعد کانگریس گورنمنٹ نے جب نئی حکومت سنبھالی ہے، کیونکہ جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کانگریس جو ہے نیشنل پارٹی ہے، قومی پارٹی ہے، آزادی میں انہوں نے بہت بڑا حصہ ادا کیا تھا، انہوں نے جو ہے ہندوستان کو آزاد کرا کے آج ہندوستان کی ترقی میں کانگریس کا بہت بڑا ہاتھ ہے صاحب، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے ہیں، بڑی جو ترقی ہم دیکھ رہے ہیں وہ مرہون منت ہے کانگریس کی، اور جو چاند پہ جو آج جو راکٹ پہنچا ہے وہ کانگریس کی مرہون منت ہے، آج ان کے ہاتھ سے کچھ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں واجد صاحب
کہ اب نئی حکومت جب بنی ہے کانگریس نے، مگر قابل تعریف بات یہ ہے کہ نوجوان چیف منسٹر جس سادگی اور جس انداز میں وہ عوام سے ملاقات کر رہے ہیں، امپلائز سے ملاقات کی، تمام لوگوں سے جو ملاقات کر رہے ہیں، ان کی سادگی بھی مجھے بہت پسند ہے. یہ واجد تو صاحب، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں خالد صاحب کہ یہ جو ترقیاتی کاموں کا سلسلہ ہے یہ آگے بڑھتا جائے گا؟ انشاءاللہ. دیکھیے واجد صاحب، جہاں نیک نیتی ہوتی ہے، جہاں وعدے ہوتے ہیں، وعدوں کو پورا کرنے کا جب وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، 6 میں سے 2 وعدوں کا جب انہوں نے فوری طور پر جب اعلان کر دیا ہے، تو آپ کو، ہم کو بھی، عوام کو بھی اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو نیا چیف منسٹر مسٹر ریونت ریڈی، نوجوان چیف منسٹر جنہوں نے انتھک کوششوں اور محنتوں سے کانگریس کو یہاں پر جیتا ہے، جس میں راہل گاندھی کا بھی حصہ ہے، سونیا گاندھی کا بھی ہے، پرینکا گاندھی کا بھی ہے، اور تمام کانگریس کے جو قائدین ہیں، انہوں نے ایک جٹ ہوتے ہوئے جو اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تعریف ہے. اور اگر یہی اتحاد کا مظاہرہ ہوگا تو اس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آنے والے 2024 کے الیکشن میں کانگریس یقیناً مرکز میں برسر اقتدار آئے گی. اب رہا سوال 6 ضمانتوں کا، تو جس میں سے 2 ضمانتوں انہوں نے فوری طور پر جو اعلان کیا ہے، قابل تعریف ہے. اور میں سمجھتا ہوں واجد صاحب، 4 ضمانتوں کو 100 دن کا ٹائم لیا گیا. 100 دن کا ٹائم لیا گیا. اور میں کہنا چاہوں گا، جب ہم نے 9.5 سال ایسے جو ہے وعدہ خلافی کرنے والوں کو، عوام کو دھوکہ دینے والے حکمران جو بیٹھے تھے، میں نام اس واسطے بھی لینا نہیں چاہوں گا کہ اب نام لینے سے ہمارے کو کچھ فائدہ نہیں، ہم کریٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے برداشت کیا. ہر تقریباً ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگوں نے برداشت کیا. حد تو یہ ہو گئی ہے واجد صاحب کہ 4 مہینے جو حکومت میں منسٹر تھے، کیبنٹ ریٹ کے منسٹر تھے، وہاں پھر چیف منسٹر کی رسائی ان کی نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر جمہوریت کو جو ہے اس سے بڑا خطر اور کیا ہو سکتا ہے واجد صاحب؟ یہ تو 9 سالہ دور حکومت آمیرانہ رہا. خیر ہم اس کو چھوڑتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. نہیں، اس لیے بیان کیا میں کہ اب عوام کو جو تھوڑی راحت کی جو سانس ملی ہے، 2 جو ضمانتیں پوری ہو رہی ہیں، تو اب عوام کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس حکومت نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے، مگر کانگریس حکومت آنے کے بعد 6 ضمانتوں میں سے 2 ضمانتوں کا فوری طور پر اعلان کرنا یہ خوش آئند بات ہے. یہ تو جگ ظاہر ہے، سب جان چکے ہیں کہ 2 ضمانتیں مکمل ہوئیں. ایک ضمانت ہے صحت کے، طبی امداد کی. خالد صاحب، راجو آروگیہ شری اسکیم جو بہت پہلے آنجہانی راشیکر ریڈی نے شروع کی تھی، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، تو اس میں 2 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دیا گیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کارپوریٹ ہاسپٹلس میں یہ اسکیم کامیاب ہو پائے گی، یا 10 لاکھ روپے جو بھی علاج کے رکھے گئے ہیں، یہ 10 لاکھ کا علاج عوام کو، غریب عوام کو مفت میں مل پائے گا؟ بالکل. دیکھیے واجد صاحب، میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جس وقت راجیو آروگیہ شری شروع ہوئی تھی، جس وقت راجشیکھر ریڈی نے اپنی حکومت سنبھالی تھی، انہوں نے شروع کیا تھا، انہوں نے یہ کارنامہ دکھا کے بتا دیا نا صاحب کو. 2 لاکھ کا تو کر کے بتایا. نہیں خالد صاحب، میں جس امور پر بات کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں میں آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، جہاں 2 لاکھ کا جو معاملہ جو ہے پائے تکمیل کو پہنچا، یقیناً مجھے اس بات کی امید ہے کہ حکومت اگر چاہے، دیکھیے جناب علی، یہاں سوال کسی کی کرٹیسائز کرنے کا یا کسی کے ہونے کا نہیں ہونے کا، ہر چیز ساری دنیا امید پہ قائم ہے. جب حکومت نے 10 لاکھ کا جو اعلان کیا ہے، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے اعلان کیا ہوگا واجد صاحب. ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پچھلی حکومت نے جو دھوکے کھائے، عوام نے دھوکے کھائے ہیں، آنے والے دنوں میں اس بات کا دھوکہ عوام کو نہ ہونے پائے. تو اس بات کا اندازہ نئے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو بھی ہوگا، سونیا گاندھی کو بھی ہوگا، راہل گاندھی کو بھی ہوگا، اور وہاں کے کام کرنے والے جتنے وزراء ہیں ان کو بھی ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جس طرح عوام نے جو دھوکہ کھاتے ہوئے اس حکومت کو ہٹایا ہے، تو آنے والا وقت ان کے اوپر بھی دہرانے والا ہے نا واجد صاحب. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ امید یہ رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے 10 لاکھ کی اسکیم کا غریبوں کے لیے کی ہے، میں سمجھتا ہوں واجد صاحب یہ بات پوری ہونی بھی ہے، اور مجھے حکومت سے امید بھی ہے، نوجوان چیف منسٹر مسٹر ریونت ریڈی صاحب سے، کہ انہوں نے جو سوچ سمجھ کے جو بات کی ہے اب پورا کرنا یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے واجد صاحب. ٹھیک ہے. اور ذمہ داری بھی ہے، اور آپ جیسے، ہم جیسے صحافی جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سماجی جہدکار جتنے بھی ہیں، کرٹیسائز کرنے کے بجائے ایک اپنی تجاویز پیش کرتے ہوئے ان تجاویز پہ عمل آوری کے لیے آپ کو، ہم کو کام کرنا ہے اس وقت. جی میں وہی کر رہا ہوں خالد صاحب، برسوں سے وہی کام میں لگا ہوں. میں جو پوچھ رہا ہوں آپ سے وہ سوال تھوڑا مختلف ہے. خالد صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ برسوں سے میں نے دیکھا ہے کہ کارپوریٹ ہاسپٹلس میں
آپ کے لیے پینلز بنائے گئے ہیں اور وہاں پر ایک کاؤنٹر رکھا گیا ہے آروگیہ شری. تو اس میں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ مریض پریشان ہو جاتے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ کس ہاسپٹل میں دل کا علاج کیا جاتا ہے آروگیہ شری کے تحت, یا پھر کسی کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کا علاج کس دواخانے میں ہوتا ہے. یہ جو پینلز لگائے گئے ہیں تو یہاں پر جا کر اب دل کا مریض ہڈیوں کے دواخانے چلا جاتا ہے, یا پھر برین کا مریض کہیں اور گردوں کے علاج کے لیے چلا جاتا ہے, یا پھر دانتوں کا مریض کہیں اور چلا جاتا ہے. ایسا تو اس کو جو جدوجہد کرنی پڑتی ہے, وہاں سے وہ ہاسپٹل بھاگو, پھر یہ ہاسپٹل سے وہ ہاسپٹل بھاگو, یہاں اس کا علاج نہیں ہے, ٹھیک طرح سے عملہ بات نہیں کرتا آروگیہ شری کا عملہ. اب تو اسے وہ آروگیہ شری کا جو عملہ ہے وہ عملہ مریض کو یہ بھی نہیں بتا پاتا کہ آپ یہاں سے یہاں نہیں وہاں جائیے. تو ایسے حالات میں مریض کا بھلا کیا فائدہ ہوگا, وہ کس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھالے گا. کیا حکومت کو یہ اقدام کرنے کی ضرورت نہیں کہ باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے کون سا پینل کہاں کام کر رہا ہے, یہ باضابطہ طور پر دکھایا جائے. بالکل, دیکھیے واجد صاحب, جبکہ یہ اسکیم شروع ہو چکی ہے, میں اس لیے اس اسکیم پر بڑا دیکھیے اتنا اہم اور بہترین سوال آپ نے کیا, کیونکہ یہ سوال ہونا بھی تھا اور عوام تک یہ بات پہنچنا بھی تھا. عوام سے زیادہ دیکھیے صحافت کا جو معاملہ ہے, چوتھا استمبھ جو کہتے ہیں, صحافت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی تکالیف حکومت تک اور حکومت کی بات عوام تک پہنچائی جائے. جی یہ تکالیف ہے. تو آپ نے جو بات کہی ہے بالکل 100% بالکل صحیح بات ہے, یہ عوام کی تکالیف ہیں. تو ابھی حکومت کو اس جانب توجہ دیتے ہوئے جب آپ جیو جاری کریں گے تو اس بات کے اس کے اندر جیو کے اندر تذکرہ ہونا بھی چاہیے, اور تمام جس طریقے سے بڑے بڑے پامفلٹ چھاپے جاتے ہیں, جس طریقے سے جو ہے معلومات فراہم کی جاتی ہیں, تو وہ معلومات اخبارات کے ذریعے ہو یا ٹی وی چینل کے ذریعے ہو یا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو کہ کون سی بیماری کا علاج کہاں ہونے والا ہے, کون سے ہاسپٹل میں ہونے والا ہے. تو اس کی جو ہے معلومات عوام تک پہنچانا حکومت اور محکمہ صحت کی ذمہ داری ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک تجویز محکمہ صحت سے بھی ہے, ڈائریکٹر ہیلتھ ہو یا ڈی ایم ای ہو یا جتنے بھی محکمہ صحت سے تعلق رکھنے والے ہیں, اور خصوصی طور پر وہاں کے ہیلتھ وزیر صحت سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ فوری طور پر جو پیغام ٹی وی کی جانب سے آپ تک جو بات پہنچ رہی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات ان تک پہنچے. تو ان کو یہ بات سوچتے ہوئے, ان تمام باتوں کے پر غور کرتے ہوئے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہ بھئی کون سی بیماری کا علاج کہاں ہونے والا ہے, ٹی وی چینل کے ذریعے, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے اگر باہم پہنچائے جائیں. اور دواخانے میں بھی جو ہے جہاں جہاں دواخانے ہیں وہاں پر ایک جو ہے بڑا بینر یا پوسٹر لگاتے ہوئے کہ فلاں بیماری کا علاج وہاں ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو سہولت بھی ہوگی, اور غریب عوام جو خصوصی طور پہ آروگیہ شری میں جو ہیں وہ بالکل ہی نادار اور جو پریشان حال ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے اس بات کا ضرور فائدہ ہوگا. اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے جو بات میری نالج میں لائی, اور میں یہ بات جو ہے حکومت تک جو پہنچانا چاہ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ پیغام ٹی وی کے ذریعے یہ بات حکومت تک اور عوام تک اور تمام متعلقہ عہدیدار تک اگر یہ بات پہنچے گی تو یقیناً آپ کا جو پیغام ہے یہ عوام کے لیے 100% کامیاب ہوگا اور ان کے علاج معالجے میں بالکل صحیح سہولت ہوگی. جی بالکل خالد صاحب. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مریض در در نہ بھٹکے. مریض کے لواحقین مریض کو دیکھ کر پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں, ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل اسے لے جانے کے لیے کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے جب کہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ہم نے صاف اور شفاف حکمرانی کرنے کی ٹھانی ہے, تو ایسے میں صاف اور شفاف طور پر آپ دکھائیے غریبوں کو کہ آپ 10 لاکھ کی جو اسکیم شروع کر چکے ہیں وہ عوام کے لیے فائدہ مند ہو, اور کس کا علاج کس ہاسپٹل میں کیا جا رہا ہے یہ بھی دکھا دیا جائے تو عوام کو سہولت ہوگی. تو خالد صاحب آتے ہیں تیسرے سوال پر. اب دیکھیے خالد صاحب, حکومت تو بن چکی ہے, پھر یہ جو لوگ ہیں وقف بورڈ کے اور دیگر جو عہدیدار ہیں جہاں پر مسلمانوں کے دفاتر کام کرتے ہیں, اقلیتوں کے دفاتر کام کرتے ہیں, وہاں کے عہدیدار استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیے صاحب, سب سے پہلی چیز میں سمجھتا ہوں کہ کل ہی کے پیپر میں جو ہے جیو بھی جاری ہوا, شانتا کماری جیو جاری کری, جتنے بھی ایڈوائزرز تھے سب برخاست ہو گئے. بالکل. اور یہ خان کا نام اس میں. خالد صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو, تمام میرے دیکھنے والے تلنگانہ کی عوام کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ آزاد ہو گئے ہیں. آزاد, بالکل آزاد ہو گئے. آپ کو اپنی آزادی مبارک ہو. مبارک. کیوں مبارک ہو, میں بولنا چاہتا ہوں. ناکارہ
नाअहल अपना फ़ायदा देखने वाले खुद गर्ज अहदेदारों को, सूदखोरों को जो फौरी तौर पे जो उनको हटा दिया गया, जिसमें खुसूसी तौर पे एक बात कहना चाहूँगा, जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिस्टर ए के खां थे, इंक्लूडिंग मिस्टर ए के खां को भी जो मुशीर के हैसियत से हटा दिया गया है। बिल्कुल, जियो भी निकल ये खुशाइंद बात है। क्यों खुशाइंद बात है वाजिद साहब? हम बारहा इस बारे में हमने जो है गुफ्तगू की है, इसमें बारहा हमने आवाम को बात बताने की कोशिश की है कि ऐसे नाकारा और ऐसे जो है खुदगर्ज जो है मुशीरों को हटाना, मैं समझता हूँ कि ये रेवंत रेड्डी साहब का एक बड़ा कारनामा है। उन्होंने कुछ सोच विचार करके ही ऐसे लोगों को हटाया ताकि कारगर्द और अच्छे काम करने वाले, मिल्लत और कौम की खिदमत के जज्बे के साथ आने वालों को आने वाले दिनों में यकीनन हम रेवंत रेड्डी साहब से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि ऐसे मुशीरों का जो है अपॉइंटमेंट किया जाए जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, उसके साथ साथ हुकूमत की भी नेकनामी हो, ऐसे ऑफिसर्स को नामजद किया जाना जरूरी है। हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है काजी साहब कि ये लोग जो है बैठे हुए हैं, सिर्फ मुशीरों को निकाला गया है, अब जो अभी तक विराजमान है ये लोग हट क्यों नहीं रहे हैं? सबसे अहम बात साहब, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो माइनॉरिटी कमीशन है जी, वो तो खैर गवर्नमेंट की जानिब से वो जो है किसी की तरफ से वो नामजद नहीं होता, वो उनका होता है। माइनॉरिटी कमीशन जो है वो उसका तो छोड़ दीजिए, अब बाकी जितने भी चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, औकाफ का हो या उर्दू अकाडमी हो, ये हो, सबसे या हज हाउस में सबसे अहम बात यह है वाजिद साहब, बड़ी शर्म आ रही है मुझे ये बात कहने के लिए उन लोगों के लिए जो अभी वो बेशर्मी से जो उस कुर्सी पे विराजमान है। जब आपके सरबराह ने शर्मनाक शिकस्त खाने के बाद अपना इस्तीफा हुकूमत को पेश कर दिया है, तो फिर इन जो है लोगों का वहाँ बैठना कितनी शर्मनाक बात है। ये बात क्यों नहीं आ रही है? मैं रेवंत रेड्डी साहब से और ख़ास तौर से अहमद नदीम हो या फिर जो भी सरबराह हैं या उमर जलील साहब हो, इस फौरी जानिब तवज्जो देते हुए इन चेयरमैनों को फौरी तौर पर बर्खास्त करते हुए, अब ये मैं समझता हूँ कि ये मामला चीफ मिनिस्टर के दायरे इख्तियार में आता है, तो हम जनाब रेवंत रेड्डी साहब से भी इस बात की हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे नाकर्दा जो है और ऐसे बेकार जो कुछ किसी खाम के नहीं है, सिर्फ अपनी मशायरा हासिल करने के लिए लाख 2 लाख जो भी है हासिल करने के लिए, हुसूल दौलत के लिए है, उनको किसी से आवाम की खिदमत का जज्बा उनके पास नहीं है, सिर्फ चापलूसी और चमचागिरी करते हुए केसीआर की आज तक अब वो उस कुर्सी पर विराजमान है, इनको फौरी तौर पर हट जाना चाहिए। ये हमारा पैगाम टीवी का, शमशाद कादरी का मुतालबा है हुकूमत से, और तमाम आवाम से भी इस बात का हम मुतालबा करते हैं कि जब चंद्रशेखर राव ने शर्मनाक शिकस्त के बाद अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, तो फिर इन लोगों का रहने का कोई जवाजी समझ में नहीं आता, रहने के मजाज भी नहीं है जी। तो खालिद साहब अब आते हैं प्रजा दरबार की तरफ। रेवंत रेड्डी ने प्रजा दरबार का आगाज़ तो कर दिया है, हर जुमा इसका तसलसल से आगाज़ जारी रहेगा और ये प्रजा दरबार चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह, और हमें उम्मीद है कि ये चलता ही रहे और हमारी ख्वाहिश भी है कि ये चलता ही रहे, चलना चाहिए जी, चलना चाहिए। तो ये प्रजा दरबार जो है बहुत अहम दरबार है, जिसमें वज़ीर आला वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से आवाम की मुलाकात होती रहेगी और अपने मसाइल आवाम लोगों केसीआर ही आ रहा है खान साहब रेवंत रेड्डी के इल्म में आता रहेगा। बिल्कुल। तो ये प्रजा दरबार कहाँ तक, पहला प्रजा दरबार कहाँ तक कामयाब हुआ, आपको तो इसकी सुनगुन मिली ही होगी, तो आप इसके बारे में बताइए कि वो क्या मसाइल होंगे जो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हल करेंगे। देखिए, सबसे अहम बात मैं कहना चाहूँगा जनाब, प्रजा दरबार होना भी ज़रूरी था। जब NTR की गवर्नमेंट थी तो NTR ने भी प्रजा दरबार किया था, आवाम की जो है मुश्किलात सुनते थे, उनको हल करने की कोशिश करते थे, फ़ौरन अहकामात जारी करते थे। खुसूसी तौर पे मैंने ये देखा है जनाब, जिस वक्त राजशेखर रेड्डी ने अपना प्रजा दरबार किया था, सुबह 9 से 12 बजे तक उनका मुलाकात होती थी, तो मैंने देखा था कि फौरी तौर पर आवाम की जो है मुश्किलात सुनते हुए, फौरी तौर पर मंजूरी देते हुए उनके यकसुई की जाती थी और उनकी जो है परेशानियों को दूर करते थे। एक ख़ास बात कहना चाहूँगा जनाब, अब तक जो हुकूमत शिकस्त खुर्दा हुकूमत है, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, उसमें किसी किस्म का वादा नहीं हुआ था, मगर
कांग्रेस हुकूमत ने और रेवंत रेड्डी ने और जितने भी जो मुतालिक कायदेदारों ने उन्होंने एक वादा ये किया था कि प्रगति भवन को जो है पर्दार में जो उसको जो तब्दील किया जाएगा, फ़ौरन इधर इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, उधर उन्होंने रेवंत रेड्डी वोट ले रहे थे, यहाँ के पूरे बैरिकेड्स हर चीज़ तोड़ते हुए बारों को हटा दिया गया और अवाम के लिए खोल दिया गया। ये बड़ी खुश आइंद बात यह है वाजिद साहब कि एक चीफ मिनिस्टर को ये मालूम होना चाहिए कि पिछले 9.5 साल में अवाम ने जो तकालीफ दी है, ये रेवंत रेड्डी ने जो कारनामा अंजाम दिया है। अब मुझे इस बात का यकीन है कि जो तकलीफ दे अवाम है, जो ज़रूरतमंद अवाम है, जो परेशान हाल अवाम है, उनके लिए अपनी मुद्दा बयान करने का, अपनी तकालीफ बयान करने का एक बड़ा अच्छा मौका है। और रेवंत रेड्डी साहब ने जो काम शुरू किया है, उनके लिए भी एक नेमत गनीमत है कि अवाम की तकालीफ को दूर करते हुए आप इस बात का सबूत देंगे कि आप सेकुलर चीफ मिनिस्टर है और अवाम के साथ रहते हुए अवाम की भलाई के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये प्रजा दरबार ही है जहां अवाम अपनी तकालीफ बयान कर सकते हैं जी, ना कि बंद कमरे में बैठ के जो 9.5 साल तक किसी को जो जिस तरह से शाना अंदाज में हुकूमत की गई थी। आज अवाम सुकून की सांस ले रहे हैं, अपने तकालीफ एक चीफ मिनिस्टर के सामने बयान करना मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कारनामा है। और मैंने देखा है कि उन्होंने फौरी तौर पे जो है एक माजूर लड़की को जो है मुलाजिमत देते हुए दिया गया, निखत जरीन को 2 करोड़ का जो है इनाम अवाम के सामने दिया। ये बताए अवाम के सामने से देने होता ये है वाजिद साहब कि अवाम को भी ये बात समझ में आती है कि एक इंसाफ पसंद जो है हुक्मरान आपके सामने खड़ा है, आपकी जो तकालीफ दूर करने के लिए वो आगे आ रहा है। जी बिल्कुल। कादरी साहब, आपने बताया कि जो है आपने बताया कि किस तरह जो है ना कांग्रेस पार्टी आगे आ रही है। और मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि मुसलमानों की तकालीफ का फिर क्या होगा? देखिए, अभी एक चीज़ आमतौर पे मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठा देख रहा था सोशल मीडिया पे, हर आदमी जो है भाई हम थोड़ी हमारी नाराज़गी है रेवंत रेड्डी साहब से कि मुसलमानों को जो है किसी किस्म की नुमाइंदगी नहीं देंगे। देखिए वाजिद साहब, ये तो दूसरे मरहले में हो सकता है ना साहब। नहीं सुनिए, जब खलमदान तकसीम किए जाते हैं तो एक मरतबा खलमदान दिए गए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि खलमदान ख़तई हैं, क्योंकि दूसरे मरहले में जब खलमदानों को तकसीम किया जाएगा तो वहाँ मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाएगी। मगर इसमें एक बात ख़ास बात कहना चाहूँगा, तमाम अवाम से भी, उलमा इकराम से भी जो है कि अब किस तरीके से दिया जाता है। देखिए साहब, भाई जितने कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट खड़े थे उनकी तमाम की हार हो गई जी। हार क्यों हुई? यहाँ हमारे उलमा इकराम जो बड़े बड़े जो है मुनखसिब राय थी। भाई जब आपने ये देख लिया था कि पिछले 10 साल में जो है किस तरीके से मुसलमानों ने नित नए तरीक़ों से परेशानियाँ उठाई हैं, किस तरीके से उठाई हैं, तो फिर राय मुनखसिम होने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर जहाँ एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा था तो आपको जिताने के लिए अंतिम कोशिश करनी चाहिए। तो नो डाउट कुछ मुसलमानों ने वोट तो दिया है, मगर यहाँ पर उलमा इकराम और जितने भी जो है दीनी इस्लामी तंजीमें मुनाफिकीन थे, उन्होंने जो है अपने फ़ायदे के लिए अपनी गरज के खातिर ऐसे, जबकि उन्होंने देख लिया था कि केसीआर हुकूमत में किसी किस्म का कोई फ़ायदा मुसलमानों को नहीं हुआ था। एक मिनिस्टर चुप नाम के लिए रखा गया था, वो भी जो है रबर स्टाम्प था, सिर्फ जो है इमाम ज़मीन बनने से हटके कुछ नहीं होता था। और ऐसे लोगों को जो है आप वोट देने की जो है आपने तायद की। उलमा इकराम ने बड़ी शर्म के साथ कहना चाहूँगा कि अब भी आप डरिए, ये बात डरा रहे हैं, अगर उसको वोट नहीं देंगे तो जो है वो फ़िरक़ा परस्त जमात आ जाएंगी। मैं ये बात कहना चाहूँगा उलमा इकराम से, मैं कोई आलिम और फाजिल कुछ नहीं हूँ, मगर डर अल्लाह का रखिए, बिल्कुल डर अल्लाह का रखिए। इन जमातों से क्या होने वाला है? अगर आपके अखलाक अच्छे होंगे, आप अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करने वाला है, ना कि ये जमातें मदद करने वाली। कोई जमात हमारी मदद करने वाली नहीं है। ये उलमा इकराम की जिम्मेदारी थी कि डराना उनको अल्लाह से था, ना कि सियासी जमातों से। बेशक बड़ी शर्म की बात है। तो ये उलमा इकराम जो अपने फ़ायदे के खातिर, अपने गज़ल के खातिर जो है इनसे डरा रहे हैं। फिर आप आलिम दीन होने का, आप जो है मुफ्ती होने का, आप होने का क्या फ़ायदा हुआ? हमें बोलिए, बताइए। आप डरा रहे हैं एक सियासी जमात से, एक फ़िरक़ा परस्त जमात से डरा रहे हैं, जबकि सारा कारोबार, सारा निज़ाम अल्लाह और अल्लाह की जो है अल्लाह की खुशनुदी से चलाने वाला ऊपर बैठा। बस आपको चाहिए था कि आप दानिशमंदी से काम लेते हुए, होश से काम लेते हुए, यानी मुश्तरका तौर पर मुस्लिम कैंडिडेट को जिताने के लिए उनको आगे आना चाहिए था। नहीं, आप केसीआर को दे दीजिए वरना फ़िरक़ा परस्त जमात आ जाएगी। फ़िरक़ा परस्त जमात से हमको डराने की क्या ज़रूरत है? परस्त जमात तो बीजेपी है, जिसके बारे में आपने देखा है कि असम्बली में अबूरी स्पीकर के आगे जो मुसलमान है उसके आगे
حلف لینے سے انہوں نے انکار کر دیا. اس سے بڑھ کے جمہوریت کا خون اور قتل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہندو مسلمان کا سوال نہیں ہے، یہاں سوال اسپیکر کا تھا. اسپیکر کا تھا، آپ آنا تھا، اوت لینا تھا، جانا تھا، وہ نہیں لیا. اور ایک خاص بات کہنا چاہوں گا جناب، آپ تھوڑا انتظار کیجئے، نئی حکومت بنی ہے، 9.5 سال تک اتنے مصیبت اٹھانے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکے. پرسوں مجیب NGO لیڈر کی ایک بات سنا کہ ہمارا PRC دے دیجئے، ہمارا فلاں دے دیجئے. کیوں؟ جس زمانے میں KCR تھا آپ کو ہمت نہیں تھی اس وقت بات کرنے کی. خالد صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کہی، اور میں آپ سے ایک آخری سوال مختصر سا پوچھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ سبھی نے اپنے اپنے MLA کے طور پہ حلف لیا. اب میں مسلم چہروں کی بات کروں گا جو چند ہیں، ان کا تلفظ کیا صحیح تھا حلف لیتے وقت اردو میں؟ کہا تھا صاحب کچھ بھی نہیں تھا نا، سب لوگ دیکھ کے وہ کوئی مسکرا رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا. تفویض بھی صحیح نہیں کہہ پا رہے یہ لوگ. تو صاحب یہی ہے نا. جب دیکھیں میں آپ کو بات، اب یہ لوگ اردو سے کیا انصاف کریں گے؟ اردو سے کچھ انصاف کرنے والے نہیں ہیں، اور خصوصی طور پر چاہے اردو اکیڈمی ہو، چاہے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، چاہے حج ہاؤس ہو. میں MLAs کی بات کر رہا ہوں. نہیں MLA اب اس میں جو کل جنہوں نے حلف لیا ہے سب یہ دیکھیں، اب یہ حال ہے. اردو ان کی نہیں تھی. تو اب ان سب چیزوں کے اوپر یہ غور کرتے ہوئے اب عوام الناس کو یہ چاہیے کہ جو نئی حکومت بنی ہے ان کے سامنے ایک صحیح طریقے سے ہمارے مسائل پیش کرنا بہت ضروری ہے. اور خصوصی طور پر علماء اکرام نے جو اب غلطی کی ہے، میں ان سے خصوصی طور پر عالم دین ہو، علماء اکرام ہو، یا سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، جتنے بھی ہوں، اپنے چند سکوں کے خاطر اپنا ضمیر اور ایمان بیچنے کے بجائے اگر یہ لوگ متحد ہوتے ہوئے اس بات اقلیتوں کی بھلائی کے لیے اگر کام کرتے، اقلیتوں کو صحیح رہنمائی کرتے، تو آج ہمارے 4 سے 5 نمائندے یقیناً مسلم نمائندے جیت کر اسمبلی میں ضرور بیٹھتے تھے اور اچھا کام ہوتا. مگر یہ علماء اکرام نے جو غلط فیصلے لیے ہیں، جن کو اللہ سے ڈرانا ہے، وہ جو ہے سیاسی جماعتوں سے ڈراتے، بندوں سے ڈرانے کی کیا مطلب ہے؟ میں خصوصی طور پہ علماء اکرام سے اس بات کا میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اب بھی وقت ہے، سمجھ جائیے، ضمیر کی آواز پہ کام کیجیے، اپنے ضمیر کو مرنے دیجیے، اپنے ایمان کو مت مرنے دیجیے. اللہ سے ڈریے جو قادر مطلق ہے اور ساری دنیا کا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کو صحیح راستہ بتائیں، صحیح راستے پہ چلائیں، دین اسلام پہ چلائیں. ڈرائیں تو صرف اللہ سے ڈرائیں، اللہ ساری چیز کرنے والا ہے. یہ سیاسی جماعتیں آنے والی ہیں، جانے والی ہیں، ہمارے کچھ نہیں ہے. اور تمام مسلمانوں سے، تمام ملت سے میں اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کیجیے. یقیناً ساری بھلائی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اس نیک راستے پہ چلیے، سیدھے راستے پہ چلیے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے، نہ کہ یہ سیاسی جماعتیں. بہت بہت شکریہ خالد صاحب. خالد صاحب، ہم نے جو بھی بات کی ہے اس کا نچوڑ میں ہمارے جاننے والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. دوستو، خالد صاحب نے جو بتایا کہ کانگریس پارٹی جو برسر اقتدار ہے، پرجا دربار لگا ہے، تو آپ کی جو مشکلات ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے جائیداد کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ کو کسی سے پریشانی ہے، یا پھر کوئی پولیس کیس ہے، یا پھر آپ کو کوئی روڑی شیٹر ستا رہا ہے، یا پھر آپ کو پیسوں کا، یا پھر آپ کی نوکری کے لیے پریشانی ہے، یا پھر قرض کے بوجھ کے تلے آپ دبے ہوئے ہیں اور فائنانسر آپ کو ستا رہا ہے، ڈرا دھمکا رہا ہے، مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو آپ ایسے سارے مسائل پرجا دربار میں پہنچ کر ڈیجیٹلائز کرا سکتے ہیں. وہ لوگ آپ کے مسائل کو سنتے ہوئے آپ کا نمبر حاصل کر رہے ہیں، فون نمبر، اس کے بعد اسے ڈیجیٹلائز کرتے ہوئے آپ کی پریشانیوں اور آپ کے مسئلے کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اپنے مسائل کو پرجا دربار سے رجوع کرتے ہوئے آپ اپنے مسائل سے، اپنے حل طلب مسائل کو وہاں سنا سکتے ہیں. تو دوستو، آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی. مجھے دیجیے اجازت. آداب، شب بخیر.